الحمدللہ والصلاۃ علیہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بزم سلطان میں خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے درود تاج شریف کی سند کے حوالے سے۔ درود تاج شریف کے مصنفین میں 3 نام نمایاں ہیں، روایات میں، کتابوں میں اس کے حوالے ملتے ہیں، جن میں پہلا نام ہے امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حزب البار شریف جن کی طرف منسوب ہے، اور دوسرے نمبر پہ ہیں شیخ الاسلام زکریا انصاری علیہ رحمہ، اور تیسرے نمبر پہ ہیں شیخ ابو بکر بن سالم علیہ رحمہ۔ مگر مستند روایات اور ہماری تحقیق کے مطابق اس کے اصل جو مصنف ہیں، جو کاتب ہیں، وہ شیخ ابو بکر بن سالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ آپ کی ولادت 13 جمادی الثانی 919 ہجری میں ہوئی، اور آپ کا وصال 27 ذوالحجہ 1583 عیسوی کو ہوا۔ آپ کا مزار خضر الموت یمن میں ہے، جہاں صبح شام درود تاج شریف کی تلاوت کثرت سے کی جاتی ہے۔ آپ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے 400 سال بعد پیدا ہوئے، اور آپ نے اپنی ساری زندگی مخلوق خدا کے لیے وقف کر دی تھی، اسی لیے آپ کو فخر وجود بھی کہتے ہیں۔ آپ علوی سادات سے تھے، آپ کو خضروی بھی اسی وجہ سے کہتے ہیں، اور آپ مادر زاد ولی بھی تھے، اور آپ کے والد گرامی ایک نامور عالم دین تھے اپنے اس زمانے کے، اور آپ کی یہ کرامت ہے کہ آپ نے 4 ماہ کے اندر قرآن مجید حفظ کیا۔ آپ قرآن و حدیث فقہ کے جید عالم بھی تھے، اور آپ نے جو اپنی پہلی کتاب تصنیف کی وہ 17 سال کی عمر میں آپ نے تصنیف کی، اور چند آپ کی کتابیں ہیں جن میں محارف التوحید، معراج الارواح وغیرہ۔ آپ نے غنیات، وہ یمن کے اندر ایک جگہ ہے میں مسجد و مدرسہ بنایا، اور آپ کی آمد سے پہلے اس علاقے میں جو قبائل تھے ان کی آپس میں کافی عرصے سے جنگ وغیرہ چل رہی تھی، بڑی خون ریزی وغیرہ ہو رہی تھی، مگر آپ کی آمد کے بعد آپ نے ان کے درمیان صلح کروائی، اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، اور ان کے درمیان نفرتیں ختم ہو گئی اور محبت پروان چڑھی، اور آپ کی خانقاہ میں ہمہ وقت لنگر کھلا رہتا تھا۔ غریب مسکین فقراء آتے تھے، کھانا وغیرہ کھاتے تھے۔ اور درود تاج شریف کا جو تلفظ ہے، لوگ اس کو درود تاج پڑھ دیتے ہیں، حالانکہ اگر ہم درود تاج پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہوا کہ تاج کا درود، اور اس کا جو اصل تلفظ ہے وہ درود تاج شریف ہے، اور اس میں لفظ آتا ہے صاحب تاج، اس نام کی وجہ سے اس کا نام درود تاج ہے۔ اور ویسے بھی درود تاج، درود کا جو معنی ہے وہ آفرین، تحسین، دوا کے زمرے میں آتا ہے، اور اس کا اصل جو نام ہے وہ درود تاج نہیں بلکہ صلاۃ التاجیہ ہے، اور ہم یہاں پاک و ہند میں اس کو درود تاج شریف کے نام سے موسوم ہے، معروف ہے۔ اور ربیع الانوار ایک کتاب ہے، یمن سے بیروت مکتبے سے یہ شائع ہوئی ہے، اس کے اندر باقاعدہ طور پہ اس کی ساری سند وغیرہ بھی موجود ہے، مصنفین کے نام بھی ہیں، اور یہ کتاب شیخ ابو بکر سالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بذات خود یہ ان کی کتاب ہے۔ اور یہاں ہمارے پاک و ہند میں درود تاج شریف ختم فاتحہ میں بہت محبت سے پڑھا جاتا ہے۔ جو ہمارے پرانے بزرگ تھے وہ اس کو بڑی محبت سے پڑھتے تھے، اور باقاعدہ اس کے ختم وغیرہ ہوتے تھے، اور ہم نے اکثر و بیشتر اس کو دیکھا۔ اور اب حالیہ جو زمانہ چل رہا ہے اس میں چونکہ شرک و بدعت کے فتوے بہت زیادہ ہو گئے ہیں، اکثر حضرات اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، وہ اس چیز کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، درود تاج شریف کے اوپر اعتراض۔ انشاءاللہ ہم آنے والی ویڈیوز میں، جو آنے والی ہماری نشست ہوگی اس میں انشاءاللہ اس کے اوپر بھی سیر حاصل ہم بحث کریں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور ساری چیزوں کو بڑی باریک بینی سے انشاءاللہ واضح کیا جائے گا۔ مگر ان اعتراض کرنے والوں کے جو فتوے ہیں ان کے باوجود جو اہل محبت ہیں وہ آج بھی عشاء کے بعد اپنی خاص نشست میں اس درود تاج کو حرز جام بنائے بڑی محبت سے اب بھی ورد کر رہے ہیں، اور جو جانتے ہیں، جو اس کی اہمیت سے واقف ہیں، وہ آج بھی اس سے فیوز و برکات حاصل کر رہے ہیں۔ اور فقیر کی خواہش یہ ہے کہ ہر بندہ اس کو پڑھے، کم سے کم روزانہ 3 مرتبہ لازم تلاوت کرے، اور ہماری طرف سے ویسے تو درود تاج شریف میں کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی اگر کوئی مطمئن نہیں ہو رہا
کوئی صاحب ایسے ہیں جو مطمئن نہیں ہو رہے کہ واقعی ہم کسی کی اجازت سے پڑھیں گے، تو ہمیں جو آل اللہ سے نسبت ہے، ان کی نسبت سے ہمیں جو اجازت ملی اسی کو ہم آپ کے آگے ہم آپ کی طرف منتقل کر رہے ہیں، لوجہ اللہ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ ایک راز کی بات ہے، سنیے گا اور اپنے پاس لکھ لیجئے گا۔ ہم اپنے معاملات کے متعلقہ، مسائل کے متعلقہ درود تاج ہو گیا اور بہت ساری چیزیں ورد کرتے رہتے ہیں، بعض اوقات نتائج ملتے ہیں اور بعض اوقات نہیں ملتے۔ کیا یہ اچھا ہو کہ ہم عبادت خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں، اس میں اپنی کوئی خواہش، کوئی دوسری چیز بیچ کے اندر ایڈ نہ کریں، اور اس کے بعد اپنے لیے دعا کر لیں۔ اگر آپ اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی رضا کی نیت سے اس کی تلاوت کریں گے کہ اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے، تو یقین کیجئے آپ کو مانگنے سے زیادہ دیا جائے گا، اور یہ فقیر اس کا تجربہ کر چکا ہے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔